بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سید الرسول وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، انما یخشى الله من عباده العلماء، آمنت بالله صدق الله العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے ایمان پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہی ہے جن کے سونے پر فضیلت ہے عبادت کو، یہی ہے جن کے سونے پر فضیلت ہے عبادت کو، یہی ہے جن کے ایمان پر ناز کرتی ہے مسلمان۔ انہی کی شان کو زیبا ہے انبیاء کی وراثت، انہی کی شان کو زیبا انبیاء کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا انبیاء کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ انہی کو زیبا شان وراثت کی، شان نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ رہیں دنیا میں اور بالکل تعلق نہ ہو، رہیں دنیا میں اور بالکل تعلق نہ ہو۔ یہاں میں نبی پاک کی حدیث کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان الانبیاء لا یورث درہما ولا دینارا، کہ نبی پاک جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا ورثہ درہم اور دینار نہیں ہوتا۔ اور وہی شہر کہہ رہا ہے کہ رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل تعلق نہ ہو، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل تعلق نہ ہو، پھرے دریا میں پھرے دریا میں اور لگے بالکل نہ کپڑوں کو پانی، پھرے دریا میں اور لگے نہ کپڑوں کو بالکل پانی۔ یہی علماء کی شان ہے، یہی علماء کی شان ہے۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ تقریب میرے خیال کے مطابق عظمت علماء کے عنوان سے نکات پذیر ہے، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ میں اپنی بات سے دیکھ گزر دوں گا۔ آپ علماء کی عظمت جاننے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا صرف ایک فرمان کافی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ومن اکرمہم، پوری توجہ چاہوں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ومن اکرمہم، جس نے علماء کی عزت کی، جس نے علماء کے ساتھ محبت کی، اکرم اللہ و رسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی. میرے خیال میں علماء کی عزت جاننے کے لیے صرف اس حدیث کا پڑھ لینا، اس حدیث کا جان لینا، اس حدیث کا سن لینا ہی کافی ہے. لیکن کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے عظمت علماء کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنی ہیں، تو مولوی صاحب یہ بات میں رکھیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. کچھ سمجھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے عبادت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عبادت کے ساتھ. یا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جہاد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے صدقے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی میں نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں کہ بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. یا بندہ عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، رات کو نوافل ادا کرے گا، دن کو نفلی روزے رکھے گا. اس طریقے سے بندے کو اللہ کا قرب مل جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جہاد پر چلا جائے گا، وہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، چاہے شہید ہو جائے گا یا غازی بن کر آ جائے گا. اس طریقے سے اللہ کا قرب مل جائے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اور مال کا صدقہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں. یا عبادت، یا جہاد، یا صدقہ. اور کسی ان پڑھ بندے کو تعلیم دینا یہ عبادت بھی ہے. کسی ان پڑھ بندے کو دین کے مسائل سکھانا، کسی ان پڑھ بندے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تعلیم دینا یہ عبادت بھی ہے، یہ جہاد بھی ہے اور یہ صدقہ بھی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجیے نا کہ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرے گا عبادت کر کے، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرے گا جہاد کر کے، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرے گا صدقہ کر کے. قربان جو مولا رفیق احمد رضوی آپ کی شان پر. آپ دنیا کے اندر وہ کام کر چکے ہیں کہ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے عبادت کر کے بھی، جہاد کر کے بھی اور صدقہ کر کے بھی. آپ کی شان کتنی عظیم ہوگی کہ جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا آپ کو قرب ملے گا، آپ کو اللہ کا قرب دیا جائے گا عبادت کے ذریعے سے بھی، جہاد کے ذریعے سے بھی اور صدقے کے ذریعے سے. میں آپ کو ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر فرمایا کہ نذر اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے. سوچنے والی بات ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہمارے پیر دعا کرنے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. کس کا دعا کرتے ہیں؟ کسی کے لیے اس کے والدین دعا کرتے ہیں. بندہ بڑا کمال سمجھتا ہے، بڑے مسجد کا امام ہوگا، وہ دعا کر دے گا، بندہ کمال سمجھے گا. اس بندے کی کیا شان ہوگی جس کے لیے اللہ کے معبود دعا فرما رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہوگا، وہ بندہ کون ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ نذر اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے.
حشر میں اور جنت کے اندر. سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ کون ہے جس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ قرب رکھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی سمع مقالتی، الذی سمع مقالتی، جس نے میرے قول کو سنا، جس نے میری حدیث سنی، جس نے میرے عشق و محبت کی باتیں سنی، وحافظھا، انہیں یاد کیا. میں حدیث کے بعد پھر دوہرا رہا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ نذر اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے الذی سمع مقالتی، جس نے میری باتیں سنی، جس نے میری حدیث سنی، وحافظھا، انہیں یاد کیا، وبقاھا، اور انہیں دہراتا رہا، انہیں یاد کرتا رہا، انہیں پڑھتا رہا. یا رسول اللہ بس یہی تھا؟ دوسری بات کہ جس نے میری باتیں سنی، انہیں یاد کیا اور انہیں دہراتا رہا. نبی پاک نے فرمایا نہیں میرے غلاموں یہاں تک نہیں، بلکہ معراج یہ ہے، کمال یہ ہے کہ جس نے میری باتوں کو سنا، انہیں یاد کیا، انہیں دہراتا رہا، وَأَدَّاھا، اور لوگوں کو پڑھاتا رہا. چار باتیں نبی پاک نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوش رکھے گا، قبر میں بھی خوش رکھے گا، حشر میں بھی خوش رکھے گا، اور جنت میں بھی خوش رکھے گا. کہ جس نے میری باتیں سنی ہیں اور سننے کے بعد انہیں یاد بھی کیا ہے، اور یاد کرنے کے بعد انہیں دہرایا بھی ہے، اور دہرانے کے بعد انہیں پڑھایا بھی ہے، انہیں پڑھایا بھی ہے. اب پھر میری مجبوری بن رہی ہے کہ میں مولانا رفیق احمد رضوی کا نام لینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی یا نبی پاک کی حدیثوں کو سنا ہے، یا انہیں یاد کیا ہے، یا انہیں دہرایا ہے، یا انہیں پڑھایا ہے. تو میں یا قرآن پاک کی آیات سنا سکتا ہوں یا حدیث سنا سکتا ہوں. اگلی حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام نمازیوں کو بلائے گا اور بلا کر حکم دے گا کہ یہ سامنے حوض کوثر ہے اور اس کے اوپر برتن پڑی ہوئی ہیں، کٹورے پڑی ہوئی ہیں، جو بندہ جتنا پینا چاہتا ہے وہاں سے جا کر پی لے. اب جو نمازی ہوں گے وہ وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر پیٹ بھر کر حوض کوثر سے سیراب ہوں گے. پھر حاجیوں کی باری آ جائے گی، پھر روزے داروں کی باری آ جائے گی، پھر تلاوت کرنے والوں کی باری آ جائے گی. سب کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہاں جائیں گے اور حوض کوثر سے وہاں برتن پڑی ہوگی، وہاں سے اپنا پیٹ بھر کر سیراب ہوں گے. جہاں
باقی ساروں میں تو حضرت کوثر سے جان بھر لیے پیٹ بھر لیے ہیں. اب ان کی باری آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے بطنوں کو اٹھا لیا جائے. اب میں وہ حدیث کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کیا فرمائیں گے. نبی پاک فرمائیں گے کہ فرشتوں یہاں سے بطنوں کو اٹھا لو. اب علماء کی باری ہے. علماء گلاسوں سے یا نکما سمجھ کر بجھا دیا تم نے. جنہیں نکما سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. علماء کی یہ شان ہے. اب بتاؤ ہاں چلے گا. آج جنہیں لوگ کمی سمجھتے ہیں یا انہیں مسکین سمجھتے ہیں جب وہاں میدان حشر میں نبی پاک کے ہاتھوں کے ساتھ علماء منہ لگا کر حوض کوثر پی رہے ہوں گے تب علماء کی شان کا پتہ چلے گا. کیا بات ہے کیا بات ہے. ساری حدیث پیش کر رہا ہوں. ساتھ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. نبی پاک کو ساتھ فرماتے ہیں کہ ان الرجل ليخرج من منزله کہ ایک آدمی ہوگا وہ اپنے گھر سے نکلے گا. حدیث کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا. وَعَلَيْهِ ذُنُوبٌ كَمِثْلِ جَبَلِ التَّحَامَةِ اور اس پر اس کے ذمہ اتنے گناہ ہوں گے جتنا کہ تہامہ پہاڑ ہے. اور میں حدیث کو پیچھے سے دیکھ شروع کر رہا ہوں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی منزل سے اپنے گھر سے نکلے گا اور اس کے ذمہ اتنے گناہ ہوں گے جتنا کہ تہامہ پہاڑ ہے. اور وہ بندہ گھر سے نکل کر کسی عالم کی مجلس میں جائے گا. حدیث کی یہ الفاظ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں وَيَسْمَعُ مَقَالَتَهُ اور وہاں جا کر وہ عالم سے علم کی باتیں سنے گا. عالم سے علم کی باتیں سنے گا. فَإِذَا انصَرَفَ اور جب وہاں سے واپس آئے گا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ جب وہاں سے واپس آئے گا نبی پاک فرماتے ہیں اس کے ذمہ کوئی گناہ بھی باقی نہیں ہے. جہاں میرے ذہن میں مولا کائنات کا وہ قول آ رہا ہے لیکن میں نا وہ قول سنا سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. صاحب جامع نظرہ نے جلسانی کے اندر یہ حدیث نقل کیا. اس کے علاوہ جناب گیس میں حاصل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ التقاء حدیث کے الفاظ پر توجہ کیجیے گا. التقاء ابوبکر صدیق والی و تبسم ابوبکر کہ ابوبکر اور علی کی ملاقات ہوئی اور ابوبکر نے علی کو دیکھ کر تبسم فرمایا. ابوبکر نے علی کو دیکھ کر تبسم فرمایا. وقال علی مال کا تبسم تھا. علی کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ ابوبکر میری
کی جس کا مددگار نہ ہوگا، حشر میں علی جس کا مددگار نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ مولا علی نے یہ حدیث سنی نا، حدیث سن کر آپ نے مسکرائے، آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ ابو بکر آپ نے حدیث تو سنی ہے لیکن پوری نہیں سنی۔ آپ نے حدیث سنی ہے لیکن پوری نہیں سنی۔ نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک پرسرات سے آگے نہیں جائے گا جب تک علی اس کے لیے مقدمہ نہیں لکھیں گے، جب تک علی اسے ٹکٹ نہیں دیں گے۔ لیکن نبی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی ٹکٹ اسی کو دیں گے جس کے دل میں ابو بکر ہوگا۔ میں آپ کو مولا علی کا قول سنانے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا وہو مولایا۔ یار کمال کی بات ہے کہ علی وہ ہیں جنہیں نبی پاک اپنا مولا کہے، علی وہ ہیں جنہیں ابو بکر صدیق اپنا مولا کہے، علی وہ ہیں جنہیں عمر فاروق اپنا مولا کہے، علی وہ ہیں جنہیں عثمان غنی اپنا مولا کہے۔ وہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا مولا ہے۔ کی عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات تو ساری کائنات کے مولا ہے، مولا کل ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا مولا ہے۔ کیا بات ہے؟ اور میں نے یہ ضرور فکر کر ایک دن شیطان کے چیلوں نے شیطان سے سوال کیا کہ لا یفرغ بموت العالم ما لا یفرغ بموت العابد، کہ یفرغ خوش ہوتے ہو موت العالم عالم کی موت پر، ما لا یفرغ بموت العابد تم جو درویش کی موت پر خوش نہیں ہوتے۔ شیطان کی چیلے شیطان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم مر جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہو، لیکن اگر کوئی عالم درویش مر جاتا ہے تو خوش نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب شیطان کہتا ہے کہ اور میں تمہیں دکھاتا ہوں وجہ کیا ہے، بتانے سے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، میں تمہیں دکھاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی عالم مرتا ہے مجھے خوشی کیوں ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے چیلوں کو لے کر وہ ایک عابد کے پاس گیا اور جا کر عابد سے یہ سوال کیا
کہ حل يمكن للہ تبارک و تعالی ان یجعل الدنیا کلها فی جوف البیضہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمیٹ دے؟ کس سے سوال کریں گے؟ عابد سے. عابد سے سوال کریں گے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ ساری کائنات کو ایک انڈے کے اندر سمیٹ دے؟ عابد سوچنے لگا. کافی دیر سوچنے کے بعد عابد نے لگا کہ ممکن تو نہیں، ممکن تو نہیں ہے. اب شیطان وہاں سے آگے چلا اور کسی عالم کے پاس چلا گیا. میں علی محمد بولا رفیق احمد رضوی کے پاس کیا ہوگا؟ رفیق احمد رضوی کے پاس کیا ہوگا؟ تو وہاں جا کر یہی سوال کیا. سوال یہی ہے کہ کیا اللہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ساری جہان کو انڈے میں سمیٹ سکتا ہے؟ اب عالم کا یہ سوال سننا تھا، فوراً جواب دیا کہ نہیں، ہاں ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ کن کہے گا وہ یکون ہو جائے گا. وہ کن کہے گا وہ یکون ہو جائے گا. یہ علماء کی شان ہے کہ علماء جب اللہ کی ذات کی باری آتی ہے اس کی عظمت کے بارے میں گواہی کرتے کبھی سوچتے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو دنیا کے اندر بڑا مقام عطا کیا ہے. ایک حدیث اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے.